السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا پر ایک تحریر بہت زور و شور سے گردش کر رہی ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب زیدہ مجدہم کی تحریر ہے۔ واقعتاً حضرت مولانا علم و عمل کے پیکر ہیں، اور مولانا کا جو مقام اور مرتبہ ہے یقیناً بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی ہیں، اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، اور المعہد الاسلامی حیدرآباد دکن کے آپ ناظم اور محتمم بھی ہیں۔ اسی طریقے پر بہت سے اراکین مجلس کے آپ رکن ہیں، اور بھی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے انتظامیہ میں سے ہیں۔ بہرکیف بہت سارے عہدے ہیں، اور علمی مقام یقیناً بہت زیادہ بلند ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو ان کے علمی مقام کا۔ حضرت الاسرات حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی میں ہدایت القرآن پڑھ رہا تھا، تو اس میں بعض مواقع پر حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے اس کا حوالہ دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، حوالہ آدمی جب دیتا ہے کسی کو معتمد علیہ سمجھتا ہے، قابل اعتماد سمجھتا ہے، قابل اعتماد اعتبار سمجھتا ہے، تبھی حوالہ دیتا ہے۔ اور پھر مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ابن حجر سے بھی جو متاثر نہ ہو، تو وہ ظاہر سی بات ہے کسی کا حوالہ نقل کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے جو بات کہی کہ مدارس کے بے مقصد مدارس کا قیام خدمت نہیں ہے، بدخدمتی ہے، میں اپنے کم علمی اور اپنے ناقص فہم ناقص علم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا نے بالکل سچ اور حق بات کہی ہے، 100% یہ بات صحیح ہے۔ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ مدرسے کی کہاں ضرورت ہے اور کہاں ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ مدرسے کا قیام شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں عام طور سے پہنچا نہیں جاتا، اور وہاں قیام شروع نہیں کرتے۔ دیکھیے، حضرت مولانا پر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں یقیناً وہ تنقید کے لائق نہیں ہے، کہ مولانا کا علمی مقام بہت اونچا ہے۔ مولانا کا علمی مقام وہ ہے کہ ہم سر اٹھا کر دیکھیں تو ہماری ٹوپی گر جاتی ہے۔ مولانا کا علمی مقام بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، پایا بہت زیادہ بلند ہے، کیونکہ آپ دور رس بھی ہیں، اور آپ بصیرت بھی رکھتے ہیں، اور بصارت بھی رکھتے ہیں، اور آپ کو تجربات بھی ہیں، اور آپ نے اسفار بھی بہت زیادہ کیے ہیں۔ لہذا مولانا سے زیادہ دور اندیش جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ دور اندیش نہیں ہے، مولانا کی دور اندیشی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے مولانا نے جو بات کہی ہے یقیناً انہوں نے بہت زیادہ دیکھ ریکھ کے بعد اور بہت زیادہ بصارت اور بصیرت کے بعد ہی یہ بات کہی ہے۔ لہذا مولانا نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح ہے۔ جو مدارس صرف نام مدارس کا ہے، باقی فنڈنگ کی جا رہی ہے، صرف چندہ وصولا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس سے مدارس کے اوپر ایک بدنما داغ لگتا ہے، جس سے اسلام کی روح بھی مجروح ہوتی ہے، اور مدرسے کی روح مجروح ہوتی ہے۔ حالانکہ مدرسہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ چندہ وصول کریں، مدرسہ نام ہے اشاعت دین کا، اشاعت قرآن کا، اور مدرسہ نام ہے علوم حدیث اور علوم قرآن کی نشر و اشاعت کا۔ اور اصل بات جو ہے کہ مدرسہ نام ہے افراد سازی کا، کہ ہم اگر مدارس کا قیام کر رہے ہیں، مدرسہ قائم کر رہے ہیں، تو ہمارے یہاں سے افراد کیسے تیار ہو رہے ہیں؟ کیا وہ افراد ہمارے یہاں تیار ہو رہے ہیں جو افراد ہر محاذ پر ہر جگہ پر جا کر گفتگو کر سکیں، اور سامنے والے کے سامنے اسلام کی صداقت کو، اس کی حقانیت کو بیان کر سکیں؟ اگر یہ چیزیں مدرسے میں ہو رہی ہیں تو مدرسہ بامقصد مانا جائے گا، اور قیام مدرسے کا قیام یقیناً لائق تعریف ہوگا۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو مدرسہ بے مقصد ہی مانا جائے گا، بامقصد نہیں مانا جائے گا۔ اور جہاں مدارس کی ضرورت نہ ہو وہاں مدارس کا قیام عمل میں نہ لایا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں مدرسے کا قیام شروع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد بھی ایسی جگہوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے مولانا نے جو بات کہی ہے بالکل 100% صحیح ہے، اور میں ان حضرت کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں۔ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ ذرا سے مولانا کی بات کو توجہ سے، غور و فکر کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ سوچیں، پھر انشاءاللہ انہیں بھی صحیح بات کا علم ہو جائے گا، انہیں بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ مولانا کی بات کس حد تک صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔